بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 10 مزدور ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، جس کے بعد پچھلے چند سالوں میں منسوخ کی گئی یونینز اور ایسوسی ایشنز کی کل تعداد 73 ہو گئی ہے۔ کیا بلوچستان کے مزدور اب بغیر کسی نمائندہ پلیٹ فارم کے رہیں گے؟ پہلے 62 یونینز پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ کو یونین کا حق نہیں ہے، اور جو کورٹ میں جواز پیش کیا گیا کہ آپ یونین نہیں کر سکتے، آپ ایسوسیشن کریں۔ ان ساتھیوں نے جا کے ایسوسیشنز رجسٹر کروائی، مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، تو اب چیریٹی ڈپارٹمنٹ نے اسی آرڈر کو کھوڑ کر کے ان کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے، جس آرڈر میں باقاعدہ طور پر واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ لوگ ایسوسیشنز رجسٹر کریں۔ بلوچستان میں مزدور یونینز کی معطلی اور نئی رجسٹریشن کے لیے محکموں سے NOC کی شرط پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شرط آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جو بھی کمپنی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہاں پہ یونین یا ایسوسیشن رجسٹر ہو، جب آپ کو ملک کا قانون اجازت دے رہے، آپ 73 کی آئین آپ کو اجازت دے رہی ہے، اس کو مشروط کرنا اس ادارے کے ایڈ سے کہ وہ آپ کو اجازت دے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی جو ہمارے ملک کی آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ فارسٹ ورکر یونین کے نائب صدر محمد اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ان کے پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا جو ہے اپ گریڈیشن CNRT لسٹیں اور پروموشنز جو ہے یہ بین کی وجہ سے یا یہ پابندی کی وجہ سے التوا کا شکار ہے۔ مزدور یونینز پر پابندی کے بعد محنت کشوں کو درپیش مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے دفتر میں یونین والا تھا، اب یونین والوں پہ پابندی لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ پہلے جاتے تھے، یونین والے ہمارے بات سنتے تھے، کام ہمارا ہو جاتا تھا، تنخواہ ٹائم پہ مل جاتا تھا، لیکن اب یونین پہ پابندی لگا ہوا ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگوں کا کام آگے نہیں جا رہا ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے کارکن سلطان خان کا کہنا ہے کہ ٹریڈ یونینز پر پابندی محنت کش طبقے کو مزید کمزور کر دے گی۔ ٹریڈ یونین پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس لیے کہ ہم پھر غلامانہ دور میں جائیں گے، جب ایک چپراسی یا ایک چوکیدار یا ایک اسسٹنٹ یا ایک مالی کے پاس یونین نہیں ہوگا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی حیثیت تو غلاموں جیسے ہوگی۔ سلطان خان کا کہنا ہے کہ ٹریڈ یونینز ہمیشہ سے محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری رہی ہیں۔ جب دنیا میں انقلابات آ رہے تھے، خصوصاً فرانس کے انقلاب کے بعد، تو سرمایہ دار دنیا جو اس وقت کیپٹلزم اور سوشلزم کا مقابلہ تھا، تو کیپٹلسٹوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خود لوگوں کو یونینیں بنا کے دے دی اور ان کو ایجنڈا بنا کے دے دیا اور ان کی میٹنگ رکھوائی، وہ اس لیے تاکہ یہ مایوس نہ ہو، محروم نہ ہو اور یہ انقلاب کی طرف نہ جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف یونینز کے قیام میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے بلکہ یونینز کے احتجاج تک کو دبایا جا رہا ہے۔ محکمے میں ایک ایسوسیشن ہے، وہ لیگلی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس پروٹیسٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اصل وجوہات ہے۔ ہم نے جب ڈائریکٹریٹ آف لیبر اینڈ مین پاور سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ کیس زیر سماعت ہے، لہٰذا اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یونین سازی کے حق کو مکمل طور پر محدود کر دیا گیا تو مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے کیا راستہ باقی بچے گا؟ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان اقدامات نے بلوچستان میں مزدور حقوق کے مستقبل پر سنگین خدشات کھڑے کر دیے ہیں۔